بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 27 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیل محل کی رقاصہ۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے۔ آواز تالیاوان، مصنف مظہر کلیم MA۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249573 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 496 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 27 صفحہ نمبر 409 سے۔ کیا مطلب؟ میری عمر تقریباً 2500 سال کے قریب ہے، اس نے کہا، اور میں چکرا کے گرتے گرتے بچا۔ 2500 سال؟ میں نے دہرایا۔ ہاں، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہوگی۔ میں یقین نہیں کر سکتا۔ نہ کرو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا اور شرارت امیز نگاہوں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ 2500 سال کی حسینہ میرے سامنے تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا، اور میری عمر 28-30 سے زیادہ نہیں تھی۔ میں اسے کیا سمجھتا؟ اگر پشتوں کا حساب لگایا جاتا تو وہ میری 8ویں یا 9ویں پشت میں سے ہو سکتی تھی، لیکن اس کی ہمت دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی عمر اتنی ہوگی۔ میں حیران سا اس کے سامنے بیٹھا رہا۔ خیر چھوڑو، عمروں میں کیا رکھا ہے، بس ہر ایک کا اپنا اپنا انداز مختلف ہے۔ تو یہ تمہاری بستی ہے؟ کتنی بار کہوں، تم بار بار ایک ہی سوال کیے جا رہے ہو، اس نے جواب دیا۔ میں ذہنی انتشار کا شکار ہوں، تمہیں اندازہ ہوگا، میں نے اپنا سر اپنے ہاتھوں سے تھامتے ہوئے کہا۔ یہاں رہ کر تم ہر قسم کے انتشار کو اپنے ذہن سے نکال دو اور آرام کرو، اس نے کہا، اور وہ خود بھی ایک نشست پر بیٹھ گئی۔ لیکن سنجیونی، کیا میرے طاقت سے تم ناراض نہیں ہوئی؟ میں نے ایک آرام دہ نشست پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کیوں؟ اول تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ دوسری بات یہ کہ عادل شاہ، کہ میں تقریباً 2500 سال سے مردوں کی دنیا سے دور جا چکی ہوں۔ میں نہیں سمجھا۔ اس سامپو کی اس بستی میں تمہیں یہاں صرف ناگنے ملیں گی۔ ہم نے ان سامپو سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ ایک بالکل ہی مختلف بات ہے، ہمارے اپنے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے۔ بے صورت اگر اس علاقے میں اگر کوئی ناگ ہمیں نظر آ جاتا ہے تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اوہ، تعجب ہے۔ ہاں، ناگوں سے ہماری دشمنی چلی آ رہی ہے اور ہم نے اپنی حکومت علیحدہ قائم کر لی ہے۔ ناگوں کی حکومت کہاں ہے؟ یہاں سے بہت دور، اتنی دور کہ وہ یہاں کسی طور نہیں پہنچ سکتے۔ اگر پہنچتے ہیں تو سرحدوں پر ہی مارے جاتے ہیں۔ اچھا، بڑی انوکھی بات ہے۔ ہاں، انوکھی بات اس لیے کہ وہ ہماری نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ تمہارا تعلق ہماری نسل سے نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے تمہیں اپنے ہاں دعوت دی ہے۔ اگر میں چاہتی تو اتنی تیز دوڑ سکتی تھی کہ تم میری گرد بھی نہ پا سکتے، لیکن میں تمہیں اپنی چمک میں گرفتار کر کے یہاں تک لے آئی ہوں۔ لیکن کیوں سنجیونی؟ بس تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی خواہش مند تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم خود ان مصائب کا شکار ہو، سنجیونی نے جواب دیا، اور میں حیرانگی سے اس ناگن کو دیکھنے لگا۔ سامپو کے بارے میں بچپن میں نے بہت ساری کہانیاں سنی تھیں۔ یہ بھی سنا تھا کہ طویل عمر گزارنے کے بعد وہ انسانی حیت یا جو کچھ بھی وہ بننا چاہیں بن سکتے ہیں، لیکن یہ کہانی زندہ ہوتے ہوئے پہلی بار دیکھ رہا تھا، اور اگر عقل و دانش کا ہاتھ پکڑا جاتا تو یقینی طور پر ایک موزکہ خیز بات تھی۔ لیکن اب تو ساری موزکہ خیز باتیں عملی شکل میں میرے سامنے آ رہی تھیں۔ میں دراصل طلسم خوشربا کا ایک باب بن کر رہ گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر مہذب دنیا میں اپنی کہانی کسی بھی شخص کو سناؤں تو کون یقین کرے گا؟ یقیناً آپ میری داستان کو سن کر ہو سکتا ہے کوئی لطیفہ گو داستان سمجھ رہے ہوں گے، لیکن جس پر بیتی ہے وہی جانے۔ میں نے اس تاریخ بر اعظم میں جو وقت گزارا اور جن واقعات سے گزرا ان پر مجھے خود یقین نہیں آتا۔ حسین و جمیل سنجیونی میرے سامنے ایک حسین انداز میں دراز تھی۔ پھر اس نے چونک کر مجھ سے پوچھا، ارے ہاں، تم کسی چیز کی خواہش تو محسوس نہیں کر رہے؟ نہیں،
تم نے جو مشروب مجھے پلایا ہے وہ اتنا سکون بخش تھا کہ مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی فرحت کا احساس ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر تم کسی چیز کی ضرورت محسوس کرو تو مجھے بتا دینا۔ سنجیونی، میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ضرور، اجازت ہے۔ میں نے تم سے گفتگو کرنے کے لیے ہی تمہیں یہاں دعوت دی ہے۔ میں کہہ چکی ہوں کہ اگر میں چاہتی تو تم کامیابی سے میرا تعاقب نہ کر سکتے۔ یقیناً میں جانتا ہوں، اور ایک بات اور جاننا چاہتا ہوں سنجیونی۔ وہ کیا؟ تمہاری ذات میں کچھ ایسے علوم بھی پوشیدہ ہیں جن کی وجہ سے تم دوسروں میں ممتاز ہو۔ میں نہیں سمجھی، سنجیونی نے سوال کیا۔ تم افریقہ کے پراسرار علوم کے بارے میں کس حد تک جانتی ہو؟ ہاں، زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور پراسرار علوم تو ہمارے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں، سنجیونی نے جواب دیا۔ تو سنجیونی، میں تم سے مدد چاہتا ہوں، کہو، اس نے دوستانہ انداز میں کہا۔ میں اپنی ساتھی زورانہ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شکالہ کی بستی سے غائب ہو کر کہاں پہنچی؟ زورانہ، سنجیونی نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور پھر شیشے کی دیوار کی طرف مڑی، اور شیشے پر دھندلے دھندلے نقوش نظر آنے لگے۔ چند ساتھ کے بعد میں نے نقوش کو واضح ہوتے دیکھا۔ بلا شبہ وہ زورانہ ہی تھی۔ زورانہ اس وقت میرے جھونپڑے ہی میں تھی۔ تب میں نے دیکھا کہ کچھ پراسرار سے ہیولے جھونپڑے میں داخل ہوئے، اور میں خود ایک کونے میں پڑا ہوا تھا، شاید سو رہا تھا۔ زورانہ بھی سو رہی تھی۔ ان میں سے ایک ہیولے نے زورانہ کے منہ پر ہاتھ رکھا اور دوسرے نے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ ہیولا اسے لے کے چل پڑا۔ اس کے بعد عجیب و غریب مناظر دیکھے میں نے۔ صحرا، دریا، ویرانے، جنگل، نہ جانے کیا کیا، ایک طویل سفر، اور چند ساتھ کے بعد میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ہیولے زورانہ کو لے کر ایک عجیب و غریب جگہ پہنچے جو میرے لیے شدید حیرانگی کا باعث تھی۔ وہ ایک پہاڑی تھی، ایک ایسی پہاڑی جس کا اوپری حصہ شیر کے سر کی مانند تھا، بالکل شیر کے سر کی مانند، بالکل شیر کے سر کی مانند اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ یہ غار کا دہانہ تھا۔ ہیولے زورانہ کو لیے اس غار میں داخل ہو گئے، اور چند ساتھ کے بعد مناظر تاریک ہو گئے۔ اس کے آگے پردہ ہے، سنجیونی کی آواز ابھری، اور میں جیسے کسی سحر سے آزاد ہو گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میرے حواس اپنی جگہ چھوڑنے لگے تھے۔ تب میں نے سنجیونی سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے سنجیونی؟ تمہاری دوست، تمہاری ساتھی سنگا کی قید میں ہے، سنجیونی نے جواب دیا۔ سنگا؟ میں نے گہری سانس لی۔ یہ نام میں نے فولاد اور شکالہ سے سنا تھا۔ اوہ، لیکن کیوں؟ افسوس، میں یہ بات نہیں بتا سکتی۔ تم نے دیکھا؟ آگے بالکل تاریکی تھی، اور یہ تاریکی سنگا کے سحر کا نتیجہ تھی۔ کیا وہ بھی ساحرہ ہے؟ ہاں، افریقی قبائل کی مقدس دیوی ہے جسے پوجا جاتا ہے، بے پناہ پراسرار قوتوں کی مالک ہے، اور اپنے علاقے پر تو مکمل تسلط رکھتی ہے، اور اس کا سحر ہم سب پر حاوی ہے۔ لیکن زورانہ کو اس نے کیوں گرفتار کیا؟ افسوس، میں نہیں جانتی۔ البتہ تمہیں معلوم ہو گیا ہے نا کہ تمہاری دوست اس کے قبضے میں ہے، سنجیونی نے کہا۔ سنجیونی، وہ لڑکی بے شمار مصائب میں گھری ہوئی ہے۔ میں نے اسے اس کی مدد کا وعدہ کیا تھا، لیکن افسوس میں اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا، میں نے کہا، اور سنجیونی پھر میری جانب دیکھنے لگی، پھر عجیب سے لہجے میں بولی، کیا تم اس سے محبت کرتے ہو؟ محبت؟ میں نے پرخیال انداز میں کہا، نہیں سنجیونی، ایسی کوئی بات نہیں۔ البتہ تم ہمدردی کے ایسے کسی جذبے کو محبت کا نام دیتی ہو تو یقیناً میں اسے چاہتا ہوں۔ انوکھی بات، تم ایسے مسائل میں گھرے ہوئے شخص ہو کہ مجھے حیرت ہوتی ہے، خود تمہاری زندگی کا محور اور مقصد کیا ہے؟ یوں لگتا ہے سنجیونی جیسے اب تو میری زندگی میں میری اپنی زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ حالات کے ہاتھوں میں ایک ایسا کھلونا بن گیا ہوں کہ زندگی جدھر لے جاتی ہے چلا جاتا ہوں، میری اپنی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں ایک ٹوٹا ہوا انسان ہوں اور تقدیر سے شکست کھا چکا ہوں۔ سنجیونی ہمدردانہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ میں نے ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تمہاری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہوں۔ فطری طور پر میں ایک ہمدرد اور محبت کرنے والی انسان ہوں، حالانکہ ہماری نسل کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ ہم صرف دشمنی کرتے ہیں۔
लेकिन मैं दोस्ती का पैगाम देती हूँ और कोशिश करूँगी कि तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारा हाथ बटा सकूं, संजीवनी ने कहा। और मैं ममनून निगाहों से उसे देखने लगा। उस वक़्त जब चारों तरफ दुश्मन ही नज़र आते थे, हर चीज़ अपने अंदर एक नफ़रत अंगेज़ वजूद रखती थी जो मेरी नफ़रत पर आमादा थी। संजीवनी के ये अल्फाज, ये मीठे अल्फाज मेरे लिए बड़ी नेमत थे और दिल को एक अजीब सी ढारस सी महसूस हुई। और मैंने इस अजीब व गरीब हसीन और जमील नागन को देखा, बल्कि जो कि एक नोहेज़ हसीना दिखाई देती थी। और मेरे जहन में अजीब व गरीब एहसासात उभरे। मैं इधर इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। न जाने जहन में कौन कौन से ख्यालात आए। उसने मुझे मुखातिब किया, क्या सोचने लगे आदिल शाह? वो बोली और मैं चौंक पड़ा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस इन्हीं ख्यालात के बारे में। अब क्या सोच रहे हो? मैंने कहा ना संजीवनी, यकीन करो, कुछ नहीं। इस वक्त मेरे जहन में सिर्फ तुम्हारा ख्याल था और कुछ नहीं। मेरा? हाँ। क्यों? मेरा क्या ख्याल था? तुम जिस कदर हसीन और नुहेज़ हो, तुम्हारी उम्र के लिहाज से तो इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ओह, तो तुम्हारे हिसाब से वाकई मेरी उम्र बेपनाह है। लेकिन शायद तुम्हें हम सांपों के बारे में मालूम नहीं। हम एक तवील उम्र गुजारने के बाद ये कुव्वत हासिल करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से अपने आप को ढाल सके, और सही मायनों में हम अपनी उम्र का अंदाज़ा उसी वक्त लगाते हैं। अपनी जून में तो जानदार को ज़्यादा लुत्फ़ नहीं आता। इस नए जिस्म और नए अंदाज में दिलकशी है, और दिलकशी की उम्र ज़्यादा तवील नहीं है, संजीवनी ने कहा। अच्छा संजीवनी, तुम्हारे साथ ये दूसरी लड़कियां जो हैं? हाँ, मेरा मतलब है ये सब। हाँ, ये भी मेरी नस्ल से हैं। तो गोया इनकी उम्र भी इतनी ही तवील होंगी। हाँ, तुम सब इस महसूस उम्र से बढ़ गई और अब तुम अपनी पसंद का रंग इख्तियार कर सकती हो। हाँ, मैंने कहा ना, एक महसूस उम्र के बाद हम लोग जो चाहें बन सकती हैं। लेकिन तुमने अपने नरू से अलहदगी क्यों इख्तियार कर ली? ये एक अलग कहानी है, और मुझे माफ़ करना, ये सांपों की दुनिया का एक राज है जिसे दूसरे शख्स पर नहीं खोल सकती। ठीक है, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें इसके लिए मजबूर नहीं करूँगा। अब बस यूं ही मेरे जहन में एक ख्याल आ गया था। तो आदिल शाह, अब तुम बताओ कि तुमने ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा? संजीवनी, मैंने तो अपनी ज़िंदगी के बारे में जो कुछ सोचा और जब भी सोचा, इसमें नाकाम ही रहा। चनाचा कई बार मैंने सोचा इस ज़िंदगी को ख़त्म कर डालूं। तुम यकीन करो, इंसानी फितरत बहुत अजीब है। मैं नहीं जानता कि एक नागन से इंसान बनने के बाद तुम्हारी फितरत में क्या तब्दीली पैदा हो गई है, और तुम में इंसान से मुख्तलिफ क्या क्या चीज़ है। लेकिन हालिस्तन इंसान अजीब सी सोच का हामिल है। हम बाज़ औक़ात ज़िंदगी से तंग आकर ये सोचने लगते हैं कि अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर डालें, लेकिन ज़िंदगी इतनी आसानी से ख़त्म करने की चीज़ नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसान से चिमटी रहती है, और इंसान खुद इससे चिमटे रहना चाहता है। ज़िंदगी की दिलकशी की ये दुनिया बहुत हसीन होती है, और इसे छोड़ना नामुमकिनात में से है। लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं मिला। संजीवनी ने पूछा। मैंने कहा ना, मैंने जो कुछ किया उसमें नाकाम रहा हूँ। अब मैं खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं ज़िंदगी खुद ख़त्म करने का कायल नहीं रहा। हाँ, अगर किसी मौके पर यह खुद ख़त्म हो जाए तो मुझे ज़्यादा फ़िक्र नहीं होगी, मैंने जवाब दिया। और इस बार संजीवनी मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगी। फिर उसने कहा, मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। हाँ, और तुम्हारे इस वादे से मुझे बड़ी ढारस दी है। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? संजीवनी, मैं इन पहाड़ों और जंगलों की इस दुनिया से निकल जाना चाहता हूँ। ओह, अपनी दुनिया में जाने के ख्वाहिशमंद हो? हाँ, लेकिन यहाँ के मसाइब से भी तो तुम उकता गए थे। नहीं, उकताया नहीं था। मेरी दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के ढंग दूसरे हैं। अगर मुझे दौलत मिल जाए तो मैं बहुत उम्दगी से जी सकता हूँ। सरज़मीन अफ्रीका तुम्हें पसंद नहीं है? मैं इस ज़मीन को जहन्नुम समझता हूँ, मुझे माफ़ करना। यहाँ तुम भी रहती हो और तुम्हें इस ज़मीन से मोहब्बत होगी, इसलिए मुझे इस बारे में ऐसे अल्फाज नहीं कहने चाहिए। लेकिन यहाँ मुझ पर जो बीती है ना, उसके तहत मैं ये सब कह रहा हूँ, मैंने माजरत अमेज़ लहजा इख्तियार करते हुए कहा। मैं तुम्हारी जहनी कैफियत समझती हूँ, संजीवनी ने जवाब दिया और किसी सोच में डूब गई। फिर बोली, चंद उलझने हैं। वो क्या?
सरजमीन अफ्रीका की कुछ अनोखी कुव्वतें तुम्हारे इर्द गिर्द फैल गई हैं, वो तुम्हें अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। हाँ संजीवनी, लेकिन क्या किसी को मजबूर करके आलाकार बनाना अच्छी बात है? कुछ लोग किसी की मजबूरी से इसी तरह फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि इन कुव्वतों से तुम्हें किस तरह बचाओ? तुम्हारी दुनिया में इन कीमती पत्थरों की बहुत बड़ी अहमियत है। मैं तुम्हें इनकी भारी मिकदार दे सकती हूँ, इतनी कि तुम अपनी दुनिया के अमीर कबीर इंसान बन जाओ। लेकिन पुरस्कार कुव्वतें आसानी से तुम्हें अफ्रीका नहीं छोड़ने देंगी। मैं खामोशी से उसकी सूरत देखता रहा। फिर मैंने गहरी सांस ली। फिर बताओ मैं क्या करूं? अच्छा ये बताओ, ज़ोराना के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मतलब? क्या तुम इस लड़की के लिए परेशान हो? हाँ, ये ख्वाहिश थी कि मैं इसे अपने साथ ले जाता। क्या इससे मोहब्बत करते हो? नहीं, सिर्फ एक इंसानी रिश्ते के तहत मुझे इससे हमदर्दी है। उसे नज़रअंदाज कर दो। क्या मतलब? मैं इन पुरस्कार कुव्वतों से तो नहीं लड़ सकता। गोया हालते मजबूरी। हाँ संजीवनी, तुम खुद सोचो, मैं भी बेसहारा हूँ, वो भी बेसहारा है। वो तो मुझसे भी कमज़ोर है। वो तो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकती। वो क्या? सिंगा को उसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई? तुम यकीन करो आदिल शाह, ये मसला मैं भी नहीं हल कर पाई। मैंने खुद इसके बारे में सोचा था। संजीवनी ने कहा, खैर ये सब बेमकसद बातें हैं। मैं इन कुव्वतों से नहीं लड़ सकती, इसलिए मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। सुनो, तुम यहाँ से निकलने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। ये मेरी हुकूमत है, और यहाँ सिंगा देवी भी अगर कोशिश करे तो मुझे और तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने में नाकाम रहेगी। लेकिन मेरी हदूद से बाहर मैं तुम्हें सिर्फ मशवरा दे सकती हूँ। क्या मतलब? मेरे साथ आओ। संजीवनी उठ गई और फिर वो मुझे शीशे की दीवार के दूसरी तरफ ले गई। लेकिन उस तरफ कदम रखकर मैं शशदर रह गया। उधर तो माहौल और वक्त ही बदल गया था। ऐसा लगता था जैसे सुबह के 5 बज रहे हों। सूरज का नामो निशान नहीं था और एक दिलखुश कुन माहौल वहाँ था, इंतहाई हसीन। चारों तरफ फूलों के तख्ते नज़र आ रहे थे। एक तरफ एक सफ़ेद रंग की बारादरी बनी हुई थी। फव्वारे के किनारे पहुंचकर संजीवनी रुक गई और उसने फव्वारे के हौज से एक अजीबो गरीब मंजर देखा। नीले, पीले, सुनहरी रंग और मुख्तलिफ किस्म के सांप हौज में तैर रहे थे। ये मेरी आरामगाह है, संजीवनी ने कहा। बेहद हसीन है, मैंने तफरीही अंदाज में कहा। ये सब नागने हैं, इनमें से एक भी नाग नहीं है। मेरे लिए बड़े हैरत अंगेज़ हैं। आओ, संजीवनी ने कहा और बारादरी की तरफ मुड़ गई। बारादरी में एक छप्पर लगा हुआ था जिस पर रंगीन गद्दा बिछा हुआ था। पूरे छप्पर खट पर हीरे जुड़े हुए थे। बेहद खूबसूरत माहौल था। एक जानब चंद बर्तन रखे हुए थे। संजीवनी बिस्तर पर पाँव लटका कर बैठ गई और फिर उसने एक हाथ उठाया। दूसरे ही लम्हे उसके अकब में कई औरतें नमोदार होगी। उनके हाथों में हसीन सास थे। वो एक कितार में बैठ गई। आओ शादिल, बैठ जाओ। संजीवनी ने मुझे अपने नज़दीक बैठने की दावत दी और मैंने बगौर इसे देखा। संजीवनी की आंखों में तो मस्तियाँ नाच रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और दिल ही दिल में हंस पड़ा। हर शय को अपना हिराज वसूल करने की आदत है। हर एहसान की कीमत होती है, लेकिन कीमत की अदायगी मेरे लिए बड़ी नहीं थी। शदीद जहनी इंतशार में थोड़ी सी खुशगवार तब्दीली तो हो, यह एहसास मेरे जहन के गोशे को गुला चुका था कि सफ़ेद बिल्ली मेरी ज़ात पर मुसल्लत है और मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। और एहसास में दीवानगी मेरे लिए खुशाइंदा थी। मैं इन सारी मुसीबतों को भूल जाना चाहता था जो मेरी ज़ात का नासूर थी। चुनांचे मैंने खुद को आज़ाद छोड़ दिया। मैं इत्मीनान से उसके नज़दीक बैठ गया। तुम्हारे जहन में सोमी का खौफ है? संजीवनी ने हंस कर पूछा। हाँ, संजीवनी सफ़ेद बिल्ली मेरी रूह पर मुसल्लत है। काश वो इस वक्त यहाँ आ जाए। क्या मतलब? तुम्हें हमेशा के लिए उससे निजात मिल जाएगी। वो किस तरह? ये सांपों की गार है। यहाँ सांपों की हुकूमत है। लाखों सांप इससे चिमट जाएंगे और उसको राह फरार नहीं मिलेगी। वो चालाक है, यहाँ नहीं आएगी। इस वक्त जहन से ये एहसास निकाल दो, तुम मेरी पनाह में हो। जिंदगी का सही मकसद समझो। मुग्दियों सांस छेड़ दो, नगमे बखेर दो ताकि मौसम और हसीन हो जाए, नशीला होकर अपना काम सर अंजाम दे।
اس نے ایک ناگن کی طرح حکم دیا اور ایک حسین عورت شراب کے برتنوں کے پاس پہنچ گئی. اسے سونے کے گلاس بھر کر ہمیں پیش کیے. میرے ذہن سے واقعی یہ احساس نکل گیا تھا. گناہ، ثواب، نیکی، بندی، سب ہوش کے وقت کی باتیں ہیں. میں نے شراب کا جام لے لیا اور ماحول نشیلا ہوتا گیا. سارے پرحسین نغمے چھیڑ دیے گئے اور میں شراب میں ڈوبتا چلا گیا. صرف کچھ دھندلائے ہوئے نقوش میرے ذہن پر اجاگر رہے. سنجیونی کے حسین و ملائم بدن کی حلاوت، اس کے گرم گرم سانس، اس کی دیوانگی، اس پر اس کا یہ انداز، یہ سب کچھ ایک خواب کی سی کیفیت رکھتا تھا. پھر سنجیونی نے بے سدھ ہو کر آنکھیں بند کر لیں اور میرے بدن پر بے شمار زبانیں لہرانے لگیں. ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں تھی. سنجیونی مدہوشی کے عالم میں اپنا وجود کھو بیٹھی تھی. سفیدی رنگ کا ایک حسین سانپ میرے بدن سے لپٹا ہوا تھا اور اس کے بل میرے بدن کے گرد تھے. ایک لمحے کے لیے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے دہشت زدہ آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا. میری حالت اور خراب ہو گئی. میرے چاروں طرف رنگین سانپ بکھرے ہوئے تھے. میں نے دہشت سے آنکھیں بند کر لی، لیکن ایک سرور انگیز مدہوشی میرے حواس پر چھائی ہوئی تھی. اس سانپ کو میں اپنے بدن سے کیسے دور کروں، میں نے سوچا. اور اسی وقت سنجیونی بھی جاگ گئی. اس کے بل کسمسائے اور پھر وہ بدن کے گرد سے سمٹنے لگی. اچانک اسے اپنی حیت کا خیال آیا اور دوسرے لمحے اس کی حیت بدلنے لگی. اب وہ دوبارہ انسانی روپ دھار رہی تھی. چند ساتھ کے بعد وہ اپنی اصل حالت میں واپس آ گئی تھی. میں بے حد ہو گئی تھی. تم خوفزدہ تو نہیں ہوئے؟ میں انکار نہیں کروں گا. میں نے پھیکی مسکراہٹ سے کہا. میں شرمندہ ہوں. نہیں، اس کی ضرورت نہیں سنجیونی. یہ سب بھی ہمارے بعد بدمست ہوگی. اٹھو، تم لوگ ہوش میں آؤ، وہ کرہت لہجے میں بولی اور سب ناگنی سمرٹنے لگیں. چند ساتھ کے بعد وہ دوبارہ انسانی روپ میں تھی. سب کی سب دیوانی ہو گئی. جاؤ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ، سنجیونی نے کہا اور ایک ایک کر کے وہ سب وہاں سے کھسک گئیں. سنجیونی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولی، کیا تمہیں یہ ماحول پسند آیا؟ سنجیونی، میں تمہارا شکر گزار ہوں. میں بھی تمہاری شکر گزار ہوں. مجھے اپنی نسل کے نرو سے نفرت ہے اور میں ان کے بغیر ایک طویل عرصہ گزار سکتی ہوں. اور اس کے بعد کیا؟ کچھ نہیں. میں کچھ اور سوچنے لگی تھی. میں تمہیں پیشکش کرتی ہوں کہ کچھ عرصہ یہاں قیام کرو، لیکن افسوس سانپوں کی سرزمین پر کسی کو زیادہ عرصہ نہیں رکھا جا سکتا. البتہ کیا؟ تم اگر اجازت دو تو میں تم سے کبھی کبھار ملتی رہوں. ارے یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے سنجیونی؟ اس پرفسوں ماحول میں ایک تم ہی تو میرے دوست ہو. جب بھی تم مجھ سے ملو گی میں تمہیں خوش آمدید کہوں گا. تو پھر آؤ، سنجیونی نے کہا اور اپنا لباس پہننے لگی. پھر دوبارہ بارہ سے اتر آئی اور اس حوض کے نزدیک پہنچ گئی جس میں رنگین سانپ لہرا رہے تھے. اس نے ان میں سے ایک چھوٹا سنہری سانپ پکڑا اور اسے میرے بازو پر چھوڑ دیا. صرف ایک لمحے کے لیے مجھے سانپ کے بدن سے عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا اور دوسرے ہی لمحے سانپ کی گرفت سخت ہوگی. میں نے اس پر ہاتھ پھیر کر دیکھا. وہ سونے کا سانپ بن چکا تھا، سونے کی طرح ملائم، دھات کا بنا ہوا. یہ میں ہوں. سنجیونی کی آواز ابھری. کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا. تم جب بھی سونے کے سانپ پر ہاتھ پھیرو گے میں تمہارے پاس موجود ہوں گی. یہ مجھے بلانے کا ایک ذریعہ ہے تمہارے پاس. کیا واقعی؟ ہاں دلشا، میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گی. دیکھو، میں نہیں لیکن میرا جادو یہاں موجود ہے. تمام دیوی اور دیوتاؤں سے زیادہ طاقتور ہے یہ جادو. لیکن بہرحال میں تھوڑی بہت تمہاری مدد ضرور کر سکتی ہوں. سنجیونی، تمہارا بے حد شکریہ. بے شک تم نے میرے لیے بڑی آسانیاں فراہم کر دی ہیں. میں تو چاہتی ہوں کہ تم اپنی خواہش کی تکمیل بھی کر ڈالو اور سرزمین افریقہ سے نکل کر تم دنیا کے جس خطے میں بھی جانا چاہو. جب تم اس سانپ پر ہاتھ پھیرو گے میں تمہارے سامنے موجود ہوں گی. او سنجیونی، یہ میرے لیے واقعی خوشی کی خبر ہے. لیکن اب تم یہ بتاؤ کہ یہاں سے باہر نکلنے میں تم میری کیا مدد کرو گی؟ میں تمہیں قیمتی ہیرے فراہم کیے دیتی ہوں. ان ہیروں کو تم اپنی کمر کے گرد کس لو اور پھر تم یہاں سے میرے بتائے ہوئے راستے کی طرف چل پڑو. میں پوری زندگی تمہارا احسان مند رہوں گا، میں نے جواب دیا. اور سنجیونی نے مسکراتے ہوئے میرے شانے پر ہاتھ رکھا.
نہیں عادل شاہ، اس کی ضرورت نہیں، میں تو خود ہی تمہاری پرستار ہوں۔ تم نے تو زندگی کا وہ سکون مجھے بخشا ہے جس کے لیے میری روح ترس رہی تھی۔ آؤ میرے ساتھ، اس نے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ ایک بار پھر ہم اس جگہ پہنچ گئے جو شیشے کی دیوار کے دوسری طرف تھی۔ سنجیونی نے مجھے انتہائی قیمتی ہیرے دیے اور میں نے لاپرواہی سے انہیں دیکھا۔ یقین کرو سنجیونی، یہ ہیرے میری دنیا میں تہلکہ مچا سکتے ہیں، لیکن کیا مجھے بھروسہ نہیں کہ میں اپنی دنیا میں پہنچ بھی سکوں گا۔ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تم جس حالات سے گزر چکے ہو ان سے نکلنے کی امید بھی تو نہیں تھی، لیکن دیکھ لو تم بدل گئے۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، ساری زندگی جد و جہد پر مشتمل ہے، تھکن ہی تو موت کہتے ہیں۔ ہاں تمہارا کہنا درست ہے، کاش میں اس سے زیادہ تمہاری مدد کر سکتی، کاش میں تمہیں تمہاری دنیا میں پہنچا سکتی، لیکن دوسری قوتیں تم پر مسلط ہیں۔ سنجیونی، اس سلسلے میں تم میرے ساتھ کیا کر سکتی ہو؟ میں نہیں سمجھی۔ اب اس کے بعد تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں تمہیں راستوں کی نشاندہی کروں گی، اگر میں راستہ بھٹک گیا تو مجھے آواز دے دینا۔ میں یہی پوچھنا چاہتا تھا، کیا تم میرے پاس آ کے میری مدد کرو گی؟ ہاں، لیکن بس ایک بات ہے، سنجیونی نے پرخیال انداز میں کہا۔ وہ کیا؟ دیکھو عادل، میں بتا چکی ہوں کہ میری قوتیں صرف میری اپنی حکومت اور میری چھوٹی سی دنیا تک محدود ہیں۔ سرزمین افریقہ جادو کی زمین ہے، یہاں دیوی اور دیوتاؤں کا تسلط ہے، اور جادو یہاں کی سب سے بڑی قوت ہے۔ تمہاری دنیا میں تو قوتوں کا تعین ہتھیاروں اور دوسری تباہ کن چیزوں پر ہوتا ہے، ہم قوتوں کا تعین جادو سے کرتے ہیں۔ میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میرے یہاں کی جادو جو ہے وہ دوسرے جادوگروں سے زیادہ ہے۔ ہاں، اپنے علاقے کی میں مکمل حکمران ہوں، اور یہاں دوسروں کی دخل اندازی ذرا مشکل ہی ہوگی۔ چنانچہ راستے میں آ کر تمہارے اوپر اگر کسی اور نے تسلط جمانے کی کوشش نہ کی تو میں پھر اس جگہ آ کر تمہاری مدد کروں گی جہاں تمہیں میری مدد کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اگر میں سمجھ رہا ہوں، ٹھیک ہے سنجیونی، یہ تو نہایت صاف بات ہے، اور میں اس سلسلے میں تم سے کچھ بھی تو نہیں کہہ سکتا۔ میری دعائیں، میری محبت تمہارے ساتھ ہے عادل، سنجیونی نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ پھر میں نے اسے اجازت طلب کی اور سنجیونی نے الوداعی بھوسے کے ساتھ مجھے رخصت کیا۔ وہ مجھے اس انوکھی سرزمین سے باہر جنگل کے راستے تک چھوڑنے آئی تھی۔ پھر اس نے کہا، مہذب آبادیوں کی طرف جانے کے لیے تم سیدھا رخ کرو، تمہیں جنگلوں کا یہ عظیم سلسلہ طے کرنا پڑے گا جو باعث نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد صحرائی علاقہ شروع ہو جائے گا، تم اس علاقے میں سفر کرتے رہو اور سیدھے چلتے رہو، میرا خیال ہے کہ تمہاری منزل مقصود تمہیں مل جائے گی۔ ہاں، راستے میں چند مصیبتیں ہوں گی، لیکن میری دعا ہے کہ تم ان سے گزر جاؤ۔ جس وقت تم ایک ایسے علاقے میں پہنچو گے جہاں ناریل کے درختوں کے بڑے بڑے جھنڈ نظر آئیں گے تو وہاں سے تم بائیں سمت اختیار کرنا، یہ سمت تمہیں مہذب آبادیوں تک لے جائے گی، سنجیونی نے کہا، اور میں نے اس کا الوداعی بوسہ لے کر اس کے بتائے ہوئے راستے کو ذہن نشین کر لیا۔ ایک بار پھر صحرائے اعظم افریقہ تھا، اور میں ان تنہا اور ویرانیوں میں خوف کی حکمرانی تھی، لیکن اب میں اس خوف سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ اب تو ویرانوں میں سفر کا میں عادی ہو چکا تھا۔ چنانچہ میں سنجیونی کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا رہا۔ سفر کی کوئی انتہا نہیں تھی، بس ایک تحریک تھی جو عمل کر رہی تھی۔ رات ہوگی تو ہوش آیا، میں ایک پہاڑی علاقے میں تھا، چاروں طرف برہنہ چٹانیں سینہ تانی کھڑی تھیں، درختوں کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے ایک چٹان کا سایہ منتخب کیا اور اسے رات گزارنے کی جگہ کے طور پر منتخب کیا۔ کرتا بھی تو کیا کرتا، بس بیٹھ گیا۔ بھوک تھی نہ پیاس، بس زندگی بچانے کا تصور تھا۔ حالانکہ اس وقت میں اپنی دنیا میں 1 کروڑ پتی انسان تھا، میرے پاس دنیا کے نایاب ہیرے تھے، اتنے قیمتی ہیرے کہ اگر منظر عام پر آ جائیں تو تہلکہ مچا دے، لیکن کھانے پینے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ مجھے ہنسی آ گئی، یہاں آ کر ہر شے کی بے وقتی کا احساس ہوتا تھا۔ انسان کس قدر احمق ہے، وہ دولت کے پیچھے اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے، لیکن یہ دولت اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ 1 کروڑ پتی شخص ایک چٹان کے سائے میں بھوکا پیاسا بیٹھا تھا، اس کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ میرے دوست، میں نے سوچا، لیکن کون میرا دوست ہے؟ یہ ہیرے، یہ ماحول
اور میرے ذہن پر پھر وحشت طاری ہونے لگی۔ سنجیونی کے کول کو آزما سکتا تھا، لیکن اسے تکلیف دینے سے کوئی فائدہ؟ کوئی ہاتھ ضرورت ہوگی تو دیکھا جائے گا۔